अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मारिया एक आम सी लड़की है सरकार, फिर उसके इंतखाब की वजह समझ नहीं आई। जो मैं जानता हूँ वो तुम अभी नहीं समझ सकते फजलदीन। छोटा मुंह बड़ी बात सरकार। मेरा दिल कहता है इस काम के लिए किसी परहेजगार और पुख्ता ईमान शख्स का इंतखाब होना चाहिए। फजलदीन ने हज़रत साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो हज़रत साहब के सामने यूं सुकड़ सिमट कर खड़ा होता जैसे दरबार खुदाबंदी में खड़ा हो। हज़रत साहब फजलदीन के पीरो मुर्शिद थे। वो जब भी अपनी आजिज़ी के इजहार के लिए उनके सामने हाथ बांध कर खड़ा होता या हाथ जोड़ता तो हज़रत साहब फ़ौरन तड़प कर उसके जोड़े हुए हाथों को थाम कर आँखों से लगा लेते और वो शर्मिंदा सा हो जाता। उसने ऐसा करना बहुत कम कर दिया था, लेकिन फिर भी कभी कभी आदत से मजबूर होकर ऐसा कर बैठता तो बाद में बहुत शर्मिंदा होता। हज़रत साहब के साथ फजलदीन का लगाव और अक़ीदत इंतहाई हद तक थी। वो हज़रत साहब का वाहिद मुरीद था, वो भी खुद साख्ता मुरीद, क्योंकि हज़रत साहब नमूदो नुमाइश पसंद ना करते थे। वो किसी को मुरीद नहीं बनाते थे, अकेले रहते थे। फजलदीन ने जब हज़रत साहब को देखा तब से ही उनका बेदाम गुलाम होकर रह गया था। वो अभी तक हज़रत साहब की पिछली ज़िंदगी और ज़ातियात की हद तक कुछ न जानता था। उसका ताल्लुक़ हज़रत साहब से सिर्फ इतना सा था कि वो अक्सर औक़ात उनकी खिदमत में हाजिर रहता, मसाइल ज़रूरिया पर गुफ्तगू होती, उसके बाद वो घर चला जाता। हज़रत साहब 10 साल पहले इस इलाके यानी हयातगढ़ में बतौर मुसाफिर वारिद हुए और मस्जिद में क़याम किया। फिर न जाने क्यों उन्होंने इसी इलाके को अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया। फजलदीन की उनसे मस्जिद में मुलाकात हुई, सलाम दुआ होती। फजलदीन इन नौवारिद बुज़ुर्ग को बूढ़े बुज़ुर्ग होने की वजह से इज्जत देता था, लेकिन एक दिन उल्टी गंगा बह गई। इन्हीं आम से बुज़ुर्ग को फजलदीन ने अपना मुर्शिद मान लिया, जबकि ये बुज़ुर्ग फजलदीन से जान छुड़ाने की कोशिश करते रहते। उन दिनों फजलदीन चावल की फसल की वजह से रात दिन खेतों में रहता, रात रात भर पानी लगाता, दिन भर फसल के मुख्तलिफ नाज उठाता। फजलदीन को मेहनत करना अच्छा लगता था, मेहनत का नतीजा भी अच्छा निकलता था, सो वो फसल के दिनों में सिर्फ खेतों का ही होकर रह जाता। बात हो रही थी उस इत्तिफाक़ी हादसे की जिसकी वजह से फजलदीन हज़रत साहब का बेदाम असीर होकर रह गया। चावल की फसल बोकर फजलदीन दिन रात फसल को पानी लगाने और नाज नखरे उठाने में मसरूफ़ रहता। ऐसी ही एक रात फजलदीन पानी लगाकर डेरे पर बने कच्चे कमरे में चला आया। बदन बहुत दुख रहा था। उसने सोचा कि आज जल्दी सो जाता हूँ, शायद थकावट हो गई है, सो वो लंबी तान कर सो गया। मगर वाह रही किस्मत, कुदरत को शायद उसका आराम मंजूर न था। उसकी गहरी नींद टूटी थी। टिप टिप टपकते पानी से उसके चेहरे पर पानी के कतरे टपक रहे थे। आँख खुलने पर चंद लम्हे तो वो कुछ समझ ना पाया कि वो कहाँ है और क्या माजरा है, लेकिन जब उसके हवास कायम हुए तो हालात उसके बस से बाहर थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी और कच्चे कमरे की छत छलनी बन चुकी थी। जा बजा पानी धारों की सूरत टपक रहा था। फजलदीन बुखार में फनक रहा था। वो जल्दी से उठा और झलंगा सी चारपाई घसीट कर कदरे कम टपकते हुए हिस्से में कर ली, मगर पानी तो यहाँ भी टपक रहा था। फजलदीन को सर्दी लगना शुरू हो गई। वो सर्दी की शिद्दत से कांपने लगा। पुराने धुस्से से कहाँ सर्दी कंट्रोल होती है, धुस्सा एक गर्म शाल को कहते हैं। बुखार की सर्दी तो बमुश्किल रज़ाई से कंट्रोल होती है। उसको फौरी हरारत की ज़रूरत थी। उसने चारपाई वहाँ से भी घसीट कर दूसरी जगह पर कर ली, मगर आज इस कमरे में कहीं भी जायामान ना थी। वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। ऐसी तूफ़ानी बारिश में घर जाना बहुत मुश्किल था और यहाँ खैरियत से रात गुजार पाना मुश्किल तरीन। फजलदीन ने अनाज की बोरियों से बनी चादर ओढ़ ली और चारपाई से उठ खड़ा हुआ, दरवाजे तक आया और दहलीज से टेक लगाकर बाहर की सूरत हाल का जायज़ा लेने लगा। उसने बारिश की शिद्दत कम होने की दुआएं मांगना शुरू कर दी, मगर बारिश तो जैसे आज किसी से शर्त बांधकर बरस रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से फजलदीन का दिल डूबने लगा। उसे लगा जैसे आज बारिश दुश्मनी पर उतर आई है। वो अपने ध्यान में खड़ा था कि अचानक ही बिजली कड़की और लपकती हुई चंद लम्हों के लिए इर्द गिर्द के माहौल को रोशन कर गई। माहौल क्या रोशन हुआ, साथ ही फजलदीन के दिमाग की बत्ती भी जल गई। उसका दिमाग भी रोशन हो गया
کیونکہ بجلی کی روشنی میں فضل دین کو وہ عمارت نظر آ گئی جو پرانی مسجد کے نام سے منسوب تھی۔ فضل دین نے بجلی کو غیبی مدد جانا جو مشکل وقت میں دشمن کے شکنجے سے بچانے آئی تھی۔ فضل دین نے اپنا پرانا دھسا بغل میں دبایا، توڑوں سے بنی چادر ٹھیک کر کے اچھی طرح اڑی اور مسجد کی راہ لی۔ کھیتوں کی پگڈنڈیاں کیچڑ بن گئی تھیں، لیکن فضل دین کو اس وقت کیچڑ سے زیادہ اپنی پرواہ تھی۔ وہ کیچڑ سے بچنے کے لیے اپنی جان داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ تیز تیز چلنے لگا۔ مسجد کے طاق میں دیا روشن تھا اور فضا ایسے گرم تھی جیسے بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں گرمائش پیدا ہو جاتی ہے، مگر مسجد خالی تھی۔ فضل دین نے اس گرمائش کو غنیمت جانا اور ایک کونے میں کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی بچھا کر اس پر اپنا دھسا اڑ کر لیٹ گیا۔ مسجد کی فضا حیرت انگیز طور پر گرم تھی۔ فضل دین نے اس کو امداد غیبی سمجھا اور آنکھیں موند لی۔ ابھی اس کو لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے چہرے سے چادر ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اس کو کچھ نظر نہ آیا۔ دراصل اس نے ایسی بھنبھناہٹ سنی تھی جیسے بہت سارے آدمی سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہوں۔ کسی کو نہ پا کر فضل دین نے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ اس بار اس نے ٹانگیں سمیٹ کر پیٹ سے لگا لی اور سکڑ سمٹ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کو کچھ آواز سنائی دی۔ اب کی بار آواز قدرے تیز اور واضح تھی۔ فضل دین کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا اور گگی سی بند گئی۔ فضل دین پہلے ہی بخار سے تپ رہا تھا۔ اب کے لرزاہٹ اور کپکپاہٹ سردی سے نہیں، خوف سے تھی۔ اس کے ہونٹ آپس میں اس طرح مضبوطی سے جڑ گئے جیسے اگر اس نے منہ کھولا، ذرا سی بھی آواز نکالی تو یہ شور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مگر کب تک وہ کبوتر بن سکتا تھا؟ اسے سختی سے مچی ہوئی اپنی آنکھیں کھولنی پڑی۔ اسے اپنے گرد بہت سے آدمیوں کی موجودگی کا گمان ہوا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں تو پھر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کچھ لوگ اس کے سر پر کھڑے تھے جن کی جسامت عام آدمیوں کے مقابلے میں دگنا تھی۔ چہرے لمبوترے، آنکھیں باہر کو ابلتی ہوئی اور سر گھڑے کی مانند گول تھا۔ ان کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ فضل دین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری عبادت میں خلل ڈالنے اور ہمیں تنگ کرنے کی؟ ان عجیب و غریب اور خوفناک لوگوں میں سے ایک نے کڑکتی ہوئی آواز میں فضل دین کو مخاطب کیا۔ فضل دین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دہشت سے اس کا برا حال تھا۔ اس آدمی نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا بازو اتنا لمبا ہو گیا کہ فضل دین کی گردن تک پہنچ گیا۔ اس نے فضل دین کی گردن دبوچ کر کہا، اب تمہیں اس گستاخی کی ایسی سزا ملے گی کہ تم یاد رکھو گے۔ پھر اس نے فضل دین کو زمین سے اس طرح اوپر اٹھا لیا جیسے وہ بلی کا بلونگڑا ہو۔ گردن پر دباؤ پڑتے ہی فضل دین مچلنے لگا۔ جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ اس کو موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اسے لگا آج وہ نہیں بچ سکتا۔ یہی سوچ کر اس نے نظریں آسمان پر گاڑ دی اور آخری لمحات میں خدا کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے حلق سے خرخر کے سوا کوئی آواز نہ نکل پائی۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے اوپر کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں وہ عفریت نما انسان ایک ہی جھٹکے میں اس کی جان کیوں نہیں لے رہا تھا۔ شاید وہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا کہ ان لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ سارے پیچھے پیچھے ہٹنے لگے اور بیچ میں ایک راستہ سا بن گیا۔ فضل دین نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اپنی قوت سماعت کو پورے کا پورا ان کی طرف مرکوز کر کے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سنا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، راستہ بناؤ حضرت صاحب کے لیے، حضرت صاحب۔ فضل دین کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا۔ حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے جس شخصیت کو متانت اور وقار سے آتے دیکھا، وہ تو وہی مسجد والے بزرگ تھے۔ اس نے آتے ہی ان لوگوں کو، خاص کر اس شخص کو جس نے فضل دین کو گردن سے پکڑ کر اٹھا رکھا تھا، ڈپٹ کر کچھ کہا جس کو فضل دین سن نہ پایا تھا۔ اس عجیب سے لمبے آدمی نے فضل دین کی گردن فضا میں ہی چھوڑ دی اور احترام سے سر جھکا لیا۔ فضل دین دھڑام سے زمین پر گرا اور ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ پورے 14 روز فضل دین بخار میں تپتا رہا۔ 15ویں دن حضرت صاحب اس کی عیادت کے لیے آئے۔ ایک گلاس پانی منگوا کر اس پر دم کیا اور فضل دین کو پلا دیا۔ جاتے ہوئے بولے، اب فضل دین ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چونکہ نماز بہت کم چھوڑتا ہے، اسے کہنا جتنی نمازیں بیماری میں قضا ہوئیں
سب ادا کرے اور کل مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ پھر کیا تھا، فضل دین نے حضرت صاحب کا پیچھا ہی پکڑ لیا۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود اس نے حضرت صاحب کا دامن نہ چھوڑا تو حضرت صاحب نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ شہر کی ایک چھوٹی سی شاہراہ پر ایک چھوٹی سی کالونی جو کہ خورشید کالونی کہلاتی تھی، اسی شاہراہ پر ایک درمیانے درجے کی چھوٹی سی دکان تھی جسے سرور صاحب چلاتے تھے، جو کہ حمزہ اسٹور کے نام سے موسوم تھی۔ کالونی میں ہی سرور صاحب کا ایک چھوٹا سا ڈبل اسٹوری گھر تھا۔ ایک بھرا پورا گھرانہ، 3 بیٹیاں 3 بیٹے، خوشحال زندگی بسر ہو رہی تھی۔ 2 بیٹیوں کی شادی ملک صاحب نے ٹھیک وقت پر کر دی، مگر چھوٹی بیٹی ابھی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ خوب پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتی تھی۔ ماریا کا ایک مشن تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ ایک مشن اس کا تھا اور ایک مشن قدرت نے اس کے لیے مقرر کر رکھا تھا، جس سے ماریا قطعاً انجان تھی۔ فضل دین کے مطابق ماریا ایک بہت عام سی لڑکی تھی۔ وہ دبلی پتلی کم عمر لڑکی فضل دین کو کسی بھی طرح اس قابل نہ لگتی تھی کہ اس کو اتنا بڑا کام سونپ دیا جاتا۔ 10 سال میں پہلی مرتبہ اس کو حضرت صاحب کا فیصلہ کچھ ٹھیک نہ لگ رہا تھا۔ حضرت صاحب نے بھی اس کی دلی کیفیت بھانپ لی تھی، مگر کہا کچھ نہیں۔ لیکن آج یہ بات خود بخود فضل دین کی زبان پر چلی آئی تو حضرت صاحب نے بھی فضل دین کو ٹوکا نہیں۔ میری موٹی عقل میں یہ بات نہیں آتی سرکار، اس کی سوچ ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ فضل تم فکر مند ہو، میں جانتا ہوں کہ مجھے میرا کام کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے فضل دین کو اس کشمکش سے نکالنے کے لیے کہا۔ نہ جانے وہ مطمئن ہوا یا نہیں، خاموش ضرور ہو گیا تھا کہ بحث کی اب کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ پھر ایک دن خوشگوار موڈ میں حضرت صاحب خود ہی بول پڑے۔ فضل دین، میرے ذمہ ایک اہم کام ہے جسے میں نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ فضل دین، یہ کام بہت اہم ہے۔ اگر یہ کام مقررہ وقت پر نہ ہوا تو بہت بڑے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ فضل دین نے بہت پوچھا کہ کیا کام ہے، مگر اس سے زیادہ حضرت صاحب کچھ نہ بولے۔ کچھ ہی دن پہلے انہوں نے اس کام کا ذکر کرتے ہوئے ماریا کا نام تجویز کیا تھا۔ فضل دین کو لگا جیسے حضرت صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اتنا اہم کام اور ایسی ناتجربہ کار اور کم عمر لڑکی، اس کام کے لیے تو کسی پختہ و پاک باز آدمی کی ضرورت تھی، بھلا ایک عام سی لڑکی۔ اب فضل دین اپنی عقل کا ماتم نہ کرتا تو کیا کرتا، مگر کیا کہیے، یہ راز ایک ایسا گہرا راز تھا جس میں حضرت صاحب کسی بھی غیر متعلق آدمی کو شامل کرنے کے مجاز نہ تھے۔ لیکن پھر بھی فضل دین کی الجھن دور کرنے کے لیے انہوں نے وضاحتاً کہا، جسے تم کم عمر اور ناتجربہ کار کہہ رہے ہو، اس قوم کا سرمایہ ہے۔ اس نے نہ صرف نئی نسل کی بنیاد رکھنی ہے بلکہ اسے آگے بھی لے کر چلنا ہے۔ نوجوانوں کو ٹی وی ویڈیو وغیرہ کی رنگینیوں کے چکر میں ڈال کر، موسیقی کو روح کی غذا کہہ کر ان کے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دینا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اب نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ماریا ناتجربے کار ہے تو میں اس کو پختگی کی طرف لے جاؤں گا، اور تم دیکھو گے کہ اس کام کے لیے ماریا سے زیادہ موزونیت کسی میں نہ ہوگی۔ فضل دین حضرت صاحب کی باتیں سن کر صرف سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک گرم دوپہر تھی۔ لوگ گرمی کے باعث اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ گلیاں سنسان پڑی تھی۔ چند پیاسی چڑیاں سامنے والوں کے امرود کے درخت پر بیٹھی بلک رہی تھی۔ شاید چڑیوں کی زبان بہت خشک تھی، جس کی وجہ سے ان کی دبی دبی آواز نکل رہی تھی۔ ماریا کب سے اپنی سیڑھیوں میں بنی کھڑکی میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے چڑیوں کی پیاسی بے قرار چونچوں اچھی لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا اگر ان میں سے ایک آدھ چڑیا گر کر پھڑکنے لگ جائے۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں کلبلاہٹ سی پیدا کرنے لگی۔ وہ حیران تھی اپنی منفی سوچ پر، مگر ایک نادیدہ قوت اسے جیسے اکسا رہی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ جلدی سے چڑیا تڑپ کر گرے اور وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھے۔ فوراً ہی ایک نیا خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا۔ اس نے سر گھما کر آس پاس دیکھا۔ کچھ دور بجری پڑی تھی۔ اس نے بجری کی چند بڑی بڑی روڑیاں اٹھائیں اور واپس کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ اب اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ تاک تاک کر چڑیوں کو نشانہ بناتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ان کو مارنے لگی۔ چڑیوں کی کلبلاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ماریا کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ستم زدہ چڑیاں اس آفت سے تنگ آ کر امرود سے اڑ کر صحن میں بنی سیڑھیوں کے پاس جا بیٹھی۔ ان کی چونچوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے وہاں سے بھی اڑ گئی۔ ماریا کو جیسے قرار سا آ گیا۔ چڑیوں کے اڑ جانے سے ماریا کی یہ دلچسپی ختم ہو گئی۔
उसने एक नज़र सामने वाले घर के साथ बने अहाते में देखा। वहाँ मवेशी बंधे थे जो कि गर्मी की शिद्दत से घबराए हुए पेड़ों के नीचे सर झुकाए बैठे थे। मारिया ने एक लंबी जमाई ली। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नींद भर गई। उसने खिड़की बंद की और नीचे आकर बैठक में बिछी चारपाई पर लेट गई। आंखें मूंदते हुए मुस्कुराहट एक बार फिर उसके लबों का घेराव कर गई। उसके अंदर जैसे कोई शैतानी सोचे उभर रहा था। धूप चारों तरफ अपने पंजे गाड़ चुकी थी। सूरज जैसे सवा नेज़े पर आ टिका था। गर्मी को जलाकर भस्म कर देने का इरादा बांध लिया था। जमीन जगह जगह से फटने लगी। देखते देखते सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। लोगों के चेहरे पानी की कमी से सूख गए। जबान प्यास की शिद्दत से ऐसी खुश्क हुई कि हलक में कांटे पड़ने लगे। सब लोग वावेला करने लगे और घरों से निकल आए। बजरी सीमेंट के बने घर जैसे तंदूर बन गए। बिजली ना थी, पानी भी नहीं था। वो भी तिश्ना दहन गली में निकल आई। सब लोग मवेशियों वाले अहाते में जमा थे। सबकी ये कोशिश थी कि अहाते में लगे पेड़ों के साए के नीचे पनाह ले लें, मगर ये क्या, सितम बालाए सितम। पेड़ों के पत्ते लोगों के देखते देखते गर्मी की शिद्दत से सूख गए और इस पर गज़ब वो गर्म हवा की तेज़ी से झड़ गए। सब दरख्त टिंडमुंड खड़े थे। लोग हैरानों परेशान एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ऐसे में उसे दूर कोने में मिट्टी के प्याले में साफ पानी नजर आ गया। उसने दिल में सोचा, हैरत है, ये पानी क्यों बुखारात नहीं बन गया। ये सोचकर वो भागकर प्याले के पास आई और वो प्याला उठा लिया जिसमें से चंद चिड़िया अपनी प्यास मिटा रही थी। उसके झपट कर प्याला उठाते ही चिड़िया चूं चूं करती उड़ गई। चिड़ियों की चूं चूं ने दीगर लोगों को भी मारिया की तरफ मतवज्जो कर दिया। सब उसकी तरफ दौड़े। पानी बेशक बहुत गर्म था, मगर जबान और होंठ तो तर किए जा सकते थे। उसने लोगों को अपनी जानिब बढ़ता देखकर प्याला पीठ के पीछे छुपा लिया, मगर मुश्तिल और प्यासे हुजूम की छीना झपटी शुरू हो चुकी थी। वो चीखती रह गई, मेरा पानी, मेरा पानी, मेरा प्याला। इसी छीना झपटी में वो प्याला टूटकर गिर गया। इसके साथ ही उसको अपना बदन पानी से तरबतर महसूस हुआ। वो उठकर बैठ गई। उसके बाजू अभी भी सामने की तरफ फैले हुए थे और वो पसीने से शराबूर थी। उसके सीने से एक ठंडी सांस खारिज हुई। सामने वाले घर के अमरूद पर चिड़ियाँ बैठी थी जिनकी आवाज़ मारिया साफ सुन पा रही थी। उसको सख्त प्यास महसूस हुई। वो जल्दी से बिस्तर से उठी। लाइट गायब थी। किचन में आई, फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली। अभी वो बोतल मुंह के करीब लाई ही थी कि कुछ सोचकर पानी पीने से बाज रही। उसकी नज़रें कुछ तलाश करने लगी। जल्द ही उसको मतलूबा चीज़ मिल गई। वो एक कांच का प्याला था। उसने प्याले को ठंडे पानी से लबालब भरा और आहिस्तगी से अपने घर का दाखिली दरवाज़ा खोलकर गली में निकल आई। इबरतनाक ख्वाब उसको अपने शहर में लिए हुए था। वो अपनी कुछ देर पहले की हरकत पे बहुत शर्मिंदा थी। सामने वाले घर का मेन गेट भी खुला था। उसने उनका गेट बहुत आराम से खोला, कहीं सोए हुए मकीन जाग न उठे। वो उस घर में दाखिल हुई। दरवाजे के बिल्कुल पास ही अमरूद का दरख्त था। उसने वो प्याला दरख्त के नीचे छाँव में रख दिया और निगाह ऊपर उठाकर चिड़ियों को देखा। फिर वैसे ही आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके वो गली में आई। अब दिल की खलिश कुछ कम हो गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। घर की सीढ़ी पर कदम रखते ही उसे गली के मोड़ से एक फ़कीर आता दिखाई दिया। वो जल्दी से घर में दाखिल हो गई। चंद लम्हों में ही फ़कीर उसके दरवाजे पर था। इतने में वो घर से कुछ नकदी ला चुकी थी। लो बाबा। उसने फ़कीर की तरफ पैसे बढ़ाए, लेकिन फ़कीर ने पैसे थामने के लिए हाथ आगे ना बढ़ाया। वो अपने कंधे पर लटके थैले में कुछ तलाश करने लगा। उसने ऐसे ही मसरूफियत के अंदाज में कहा, बेटा, एक गिलास पानी पिला दो। वो फ़कीर का मुतालबा सुनकर हैरान हुई और फिर से मुड़ी। जब वो पानी लेकर वापस लौटी तो फ़कीर अपनी कार्रवाई से फारिग हो चुका था। उसके हाथ में कुछ था। क्या था, ये अंदाज़ा लगाने की मारिया यूं ही कोशिश करने लगी। फ़कीर ने मुट्ठी बंद कर रखी थी। उसने मारिया के हाथों से पानी का गिलास लेकर होंठों से लगा लिया और वो उसको पानी पीते हुए देखती रही। उसका चेहरा पुरजलाल और नूरानी था। उस फ़कीर ने गिलास मारिया को वापस करते हुए कहा, यह हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा। उसने अपनी बंद मुट्ठी मारिया के सामने लाकर खोल दी। वो एक छोटे साइज़ की काले मोतियों की तस्बीह थी। मारिया को वो तस्बीह बहुत भाई। उसने हाथ बढ़ाकर फ़कीर की हथेली से वो तस्बीह उठा ली। ये बहुत दूर से आई है, इसको एहतियात और हिफाजत से रखना और इस पर जिक्र ज़रूर करना। जिक्र इसकी ग़िज़ा है। फ़कीर ये कहकर तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। आज बहुत अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे थे जिनसे मारिया बहुत अचंभे में थी।
رات کو کھلی چھت پر سونے کے لیے لیٹتے ہوئے اس نے مٹھی میں دبی چھوٹی سی تسبیح آنکھوں کے سامنے کی۔ بجلی ہمیشہ کی طرح غائب تھی۔ کافی دیر وہ تسبیح کو ستائش بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ بلا شبہ تسبیح بہت خوبصورت پتھر سے بنائی گئی تھی۔ تسبیح کو دیکھتے ہی اس کو اونگ سی آ گئی۔ اس کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ گرا تھا اس کے سینے پر، جس کے گرنے سے اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ سب اپنی اپنی چارپائی پر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ کچھ دیر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتی رہی، پھر خود بخود اس کے لب واہ ہوئے۔ اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں لاشعوری طور پر تسبیح کے دانوں کو ہتھیلی کے اندر کی جانب دھکیل رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے کروٹ بدلی اور قبلے کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے کہ اچانک آنکھوں میں ایک چہرہ ابھرا۔ وہ مسلسل ذکر کرتی رہی۔ وہ پرشفقت مسکراتا چہرہ اسی فقیر کا تھا جس نے ماریا کو تسبیح تحفے میں دی تھی۔ اس نے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر جواباً وہ بھی مسکرا دی تھی۔ ایک پاکیزہ سی کیفیت طاری تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، گرمی کی ساری قساوت دور ہو گئی۔ وہ بند آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے ورد کرتی رہی تھی کہ ٹھنڈی خوشگوار ہوا نے یکدم طوفانی جکڑ کا روپ دھار لیا۔ ہوا کی شائیں شائیں اڑتی ہوئی دھول مٹی نے ماریا کی محویت میں خلل ڈالا تو اس نے کروٹ بدلی اور سیدھی لیٹ گئی اور دعا کرنے لگی۔ تیز ہوا کے جھکڑ ٹھنڈی ٹھنڈی پرکیف ہوا میں بدل جائیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ سب اپنی اپنی چارپائیاں اٹھا کر نیچے جا چکے تھے۔ ماریا اب چھت پر اکیلی تھی۔ اچانک ہی ایک موٹا تازہ بلہ چھت پر نمودار ہوا اور ماریا پر اندھا دھند چھلانگ لگا دی۔ ماریا نے لاشعوری طور پر تسبیح والا ہاتھ آگے کر دیا تو بلہ پیچھے کی طرف الٹ کر گرا، مگر پھر ہوا میں سیدھا ہو کر پھر سے ماریا پر جھپٹا۔ بلہ بہت ہی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ وہ بار بار ماریا پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ بلہ ماریا کی طرف آتا تو وہ اس کی طرف ایک ہاتھ سے اشارہ کرتی تو وہ دور جا گرتا۔ ایک دو بار تو وہ چھت سے نیچے گر پڑا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ نیچے گرنے کی بجائے تیزی سے نیچے گرتا ہوا اچانک اوپر اٹھنا شروع ہوا اور پھر سے چھت پر آن وارد ہوا۔ یہ دہشت ناک صورتحال ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر بلہ اسے سونے نہ دے رہا تھا۔ ماریا اور بلے کا کھیل جاری تھا کہ سوئی ہوئی اس کی منجلی بہن کے بیٹے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اب ماریا سخت پریشان ہو گئی۔ ماریا نے بچے کو اٹھا کر سینے سے چمٹا لیا اور اسے تھپکنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بچہ چپ ہو گیا اور نیند کی وادیوں میں پھر سے کھو گیا۔ بچہ سویا تو بلہ پھر سے نمودار ہوا۔ ماریا کے دل میں خوف سا جاگزیں ہوا۔ وہ خوف بلے کا نہ تھا، وہ بلے سے بالکل نہ ڈری تھی، پھر بھی کوئی انجانا سا خوف تھا۔ ماریا پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی کہ آخر کیا سلسلہ چل نکلا ہے۔ بلہ پہلے تو مسلسل ماریا پر وار کر رہا تھا، مگر اب اس نے بچے کو ہدف بنا لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بچے کی طرف بڑھا۔ ماریا کا دل یکبارگی زور سے دھڑکا۔ اسے خطرے کا احساس ہوا تو اس نے فوراً بچے کو سینے سے لگا لیا اور آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھ کر بلے پر پھونک مار دی۔ آیت الکرسی کی برکت سے بلہ غائب ہو گیا اور دوبارہ ظاہر نہ ہوا۔ میرے ساتھ تو جو ہوتا سو ہوتا، مگر یہ بچہ، یہ تو میرے پاس بہن کی امانت ہے، اس کو میں خطرے میں نہیں ڈال سکتی، وہ بچے کو دیکھ کر بڑبڑائی۔ پھر وہ بچے کو لے کر چھت پر ہی بنے ہوئے کمرے میں آئی اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں آتے ہی اسے گونا تحفظ کا احساس ہوا۔ بجلی جا چکی تھی۔ اندھیرے میں بھی وہ خود کو اور بچے کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا اور آنکھیں موند لی۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی اور وہ بے خبر گہری نیند سو گئی۔ پراسرار راتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر رات ہی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پراسرار واقعہ ہوتا جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے تسبیح پر ورد کرنا تو بلا ناغہ جاری رکھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ غیر مرئی چیزیں بھی اس پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ تسبیح پکڑتی آنکھیں بند کر لیتی اور وہ نورانی چہرہ آنکھوں میں مسکرانے لگتا۔ اس دن کے بعد سے ماریا نے اس فقیر کو کبھی گلی میں آتے نہ دیکھا تھا۔ روزانہ رات میں ایک مخصوص وقت پر اس کی آنکھ کھل جاتی، گویا بالخصوص اس کا نام لے کر کوئی پکارتا اور کہتا، مقدس شیطان کی شرن میں جلدی آؤ۔ یہ آواز اس کے ذہن کے کسی نہا خانے سے ابھرتی۔ وہ جتنی بھی گہری نیند میں ہوتی اٹھ جاتی۔ لاکھ غور کرنے پر بھی وہ جان نہ پاتی کہ اس کی نیند میں خلل ڈالنے کا محرک کیا تھا۔ مسلسل رونما ہونے والے غیر مرئی واقعات صبح ہونے پر اس کو خواب کی مانند لگتے۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ خواب میں ڈر جاتی ہے۔ دن بدن چڑچڑی ہونے لگی۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہ پاتی تو جھنجھلا اٹھتی۔
गुजरते वक्त के साथ साथ ये सब दिन में भी होने लगा। तन्हाई में बेआवाज़ खुटके किसी के ना होने पर भी होने का एहसास दिलाते। एक रात मारिया ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, ये सब कुछ इस तस्बीह का फसाद है, इसको फेंक दो, नहीं फेंकोगी तो नुकसान उठाओगी। कच्चे जहन और कच्ची उम्र की ये लड़की ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जब से ये तस्बीह उसकी ज़िंदगी में आई है तब से ही उसके साथ डरावने और हैरतनाक वाक़यात हो रहे हैं। इस इंकिशाफ से तो चिड़चिड़ेपन की हद ही हो गई। सुबह वो सब पर गुस्सा कर रही थी, अब रात भी सर पर आ गई थी। शाम होते ही उस पर वहशत सवार हो गई, दिल में वसवसे घर करने लगे। वो इस सोच में पड़ गई कि आया तस्बीह को इस्तेमाल करे या ना करे। जब वो घर के काम से फरागत पाकर अपने बिस्तर पर आई तो एक पल के लिए दिल ने कहा कि तस्बीह भी ले आए। फिर दूसरे ही पल उसने इस सोच को झटक दिया। वो इस तस्बीह को नज़रअंदाज करके देखना चाहती थी कि क्या नताज निकलते हैं। वो यूं ही कसलमंदी से लेट गई और आसमान पर मौजूद सितारों को घूरने लगी। उसका जहन किसी सियाह सलेट की मानिंद हर तरह की सोचों से खाली था। बावजूद किसी कोशिश के किसी सोच पर मरकूज न कर पा रही थी। जहनी तनाव था कि बढ़ता ही जा रहा था। क्या मुसीबत है। एक लंबी सी जमाई लेकर उसने करवट बदली और आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगी। जल्द ही उसे नींद भी आ गई और वो गहरी नींद सो गई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मर्द ने रास्ता छोड़ दिया और औरत ने भी उसकी तकलीद की। वो दोनों उस घर में दाखिल हुए। सामने ही सहन में चंद चारपाइयाँ बिछी हुई थी जिन पर बिस्तर लगे थे। वो फ़कीर चारपाई पर बैठ गया और सामने वाली चारपाई पर उसे बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गई। मेज़बान ने आगे बढ़कर फ़कीर के जूते उतारे और उसके पाँव दबाने लगा। वो उनके रहमो करम पर थी। खामोशी से उनकी तरफ से उनके अगले इक़दाम की मुंतज़िर थी। जब काफ़ी देर तक कोई कुछ ना बोला तो वो फटी पड़ी। अब उससे सब्र नहीं हो रहा था। मैं यहाँ कैसे आई, मतलब इस वीराने में क्या कर रही थी? तुमने मुझे अगवा किया है ना, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? उसके इस तरह चिल्लाने पर वो मर्द औरत बौखला गए, मगर बोले कुछ नहीं। उसके अंदर जैसे लावा सा पकने लगा। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम सब गुंडे हो। लेकिन बदस्तूर खामोशी। देखो, उसने फ़कीर को मुखातिब करते हुए कहा। वो उसे उनका सरगना लग रहा था। मैं गरीब लड़की हूँ, मुझसे भला तुम सबको क्या मिलेगा? वो सवालिया नज़रों से तीनों को तकने लगी। हज़रत साहब, आपकी खिदमत खाने से की जाए या दूध ले आऊँ? उस औरत ने मारिया की बात यकसर नज़रअंदाज करते हुए फ़कीर से पूछा। हज़रत साहब, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। नहीं शादा, मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं, मारिया से पूछ लो। उनके इनकार पर शादा ने मारिया की तरफ देखा। उसने भी नफ़ी में सर हिला दिया। उसको कुछ पता न था कि वो यहाँ कब और कैसे पहुँची। हज़रत साहब, शादा के हज़रत साहब कहने पर उसने भी अपने लहजे की आंच धीमी करते हुए बात करना मुनासिब समझा। क्या आप बताने की ज़हमत करेंगे कि मैं यहाँ कैसे आई? क्या आपको कुछ याद नहीं बेटा? हज़रत साहब ने उल्टा सवाल दाग दिया। मतलब क्या है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे सर पर चोट लगी है, मेरी याददाश्त चली गई है। उसने सर पर हाथ रखा। अरे मैं ऐसे ड्रामों में नहीं आने वाली। ये ढकोसले आप किसी और के साथ करना, उसने लड़ाकू औरतों की तरह तुनक कर कहा। बेटा, आप आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल पुरसुकून होकर, और मेरी बात सुनें। इसके बाद आप फैसला करना कि क्या सही है और क्या गलत। हज़रत साहब की इस बात पर उसने मशकूक नज़रों से उन्हें देखा। अब हज़रत साहब अपनी चारपाई से उठे और उसके करीब आकर खड़े हुए। वो डर गई कि ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। पता नहीं ये लोग कौन हैं, उसे कैसे यहाँ लाए और अब उसके साथ क्या करने वाले हैं। हज़रत साहब ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो बिदक कर पीछे हटी, मगर हज़रत साहब ने फिर भी उसे पकड़ लिया, सर पर हाथ रखा जैसे उसे धम कर रहे हों। उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़कने लगा, मगर ये क्या, उसकी तो आंखें बंद हो रही थी और फिर वो बैठे बैठे सो गई। उसे शदीद घबराहट हो रही थी, दम घुट रहा था। अजीब सी बदबू नथुनों से टकरा रही थी, मगर वो आंखें खोलना तो दरकिनार हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी तमाम तर कुव्वत इरादी को जमा किया और पलकों को एक दूसरे से जुदा करने में जुट गई। बिलाखिर उस पर सवार बोझ सा हट गया, जैसे वो अनदेखे वजनी वजूद के नीचे दबी पड़ी हो। मगर अब वो बोझ हट गया तो उसने पट से आंखें खोली तो खुले आसमान पर टिमटिमाते सितारों को पाया। चांद कहीं गायब था। उसने तकिए के नीचे रखा मोबाइल फ़ोन निकाला और टाइम देखा। 12 बजने में 15 मिनट बाकी थे। मोबाइल फ़ोन वापस तकिए के नीचे रखते हुए उसने नज़र बाएं साइड पर की तो सिया ढेर सा नज़र आया। उसके खदोखाल वाजे न थे। उसने मारे तजस्सुस के मोबाइल की टार्च ऑन की और उस काले से धब्बे पर रोशनी डाली।
جو منظر ماریا کی آنکھوں نے دیکھا اس سے اس کی جان نکلنے لگی، آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ سیاہ ڈھیر نہیں بلکہ کالے رنگ کا ایک بہت بڑے سائز کا بلّا تھا جو دوسری طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی ماریا نے روشنی ڈالی اس نے اپنی پوزیشن بدل لی اور پلٹ کر ماریا کو گھورنے لگا۔ عجیب سا سحر تھا بلے کی آنکھوں میں، وہ نظر ہی نہ ہٹا پائی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنا بھول گیا، لیکن نظر ہٹانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ بلّا اور ماریا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ بلے کے ساتھ ایک اور ہیولا سا نمودار ہوا۔ وہ کوئی چوپایا تھا جس کی جسامت بتدریج بڑھ رہی تھی۔ بڑھتے بڑھتے وہ ہیولا واضح ہونے لگا۔ وہ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا کتا تھا جو ماریا کی طرف دیکھ کر بھونکنے لگا۔ ماریا پر اس کے بھونکنے کا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ ایک تیسری شکتی تھی جو ماریا پر حملہ آور تھی۔ کتے نے بلے کی طرف دیکھا، پھر ماریا کو دیکھا اور اپنے پچھلے دھڑ کو سکیڑ کر ٹانگوں کو زمین کے ساتھ لگایا اور پورے وزن اور زور کے ساتھ ماریا پر چھلانگ لگا دی۔ ماریا کتے کے جارحانہ حملے سے خوب باخبر تھی، پھر بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی، نہ ہی دہشت زدہ ہوئی۔ وہ تو کسی اور ہی سحر کے زیر اثر تھی۔ کتا جیسے ہی اڑتا ہوا ماریا کے عین اوپر آیا، ایک ناقابل یقین بات ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں اڑتا عین ماریا کے مقابل اس کی چارپائی کے اوپر آیا، لیکن دوسرے ہی پل وہ چارپائی کے ساتھ آرام سے بیٹھ گیا۔ کتے کی آواز ماریا کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کتا اپنی جگہ سے غائب ہو گیا، مگر بلے نے ماریا سے اپنی نظر نہ ہٹائی۔ کتے کے غائب ہوتے ہی ماریا کے دل میں تحریک سی ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوسرے ہی پل اس نے ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹکائی، جوتا پہنا اور کھڑی ہو گئی۔ ادھر بلّا سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بلّا سیڑھیوں سے اتر کر داخلی دروازے سے گلی میں نکل آیا۔ ماریا اس کے پیچھے تھی۔ بلّا جہاں جہاں لیے جا رہا تھا وہ کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے تعاقب میں چلی جا رہی تھی۔ رات 12 بجے کا عمل تھا۔ ہر طرف خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ وہ چلتے چلتے نسبتاً ویران علاقے میں آ گئے۔ ایک جگہ پر تاریکی قدرے کم تھی، وہاں بلّا رک گیا، اپنی موٹی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ماریا بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے رک گئی۔ بلے کے منہ سے ہلکی ہلکی غراہٹیں نکلنے لگی اور وہ اچھل اچھل کر جیسے کسی اندیکھی چیز کو نوچنے اور پنجے مارنے لگا۔ ماریا خالی و ذہن کھڑی دیکھتی رہی۔ اب بلّا ہوا میں اڑ اڑ کر پنجے مار رہا تھا۔ وہ ہوا میں اچھلا تو جیسے وہیں لٹک کر رہ گیا۔ اس کی اگلی ٹانگیں جیسے کسی نے دبوچ رکھی تھی، پھر اس کی ٹانگیں مخالف سمت میں کھلنے لگی اور وہ دردناک آواز میں چیخنے لگا۔ بلّا مسلسل ایک اذیت میں گرفتار غرا رہا تھا۔ اچانک ہوا میں ہی اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نادیدہ قوت نے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا ہو۔ اس کی آخری چیخ بہت کربناک تھی۔ ماریا کو ایک جھٹکا لگا، اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ میں یہاں کیسے آئی؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والا اندھیرا چھٹ گیا۔ 14ویں کے چاند کی کرنیں آسمان پر لہریں لینے لگی۔ روشنی ہر سو پھیل گئی تو تمام مناظر واضح ہو گئے۔ وہ خوف کی ملی جلی کیفیت میں کھڑی تھی کہ اچھل پڑی۔ کسی نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا برا حال ہونے لگا۔ بیٹا، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ وہ ماریا کے سامنے آیا تو ماریا کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ یہ وہی فقیر تھا جس کا نورانی چہرہ ماریا کی آنکھوں میں مسکراتا تھا۔ تم نے تسبیح کے بارے میں غلط گمان کیا تھا۔ فقیر نے ایک بار پھر بند مٹھی ماریا کے سامنے اور کھول دی۔ اس کی ہتھیلی پر وہی کالی خوبصورت تسبیح چمک رہی تھی۔ اس نے وہ تسبیح فقیر کے ہاتھ سے اٹھا لی اور ہکلا کر کہا، مگر یہاں میں کیسے آئی؟ وہ پچھلے واقعات بھول چکی تھی۔ بیٹا، میں تمہارے لیے قطعی اجنبی ہوں، مگر تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو۔ میں تمہیں 10 سالوں سے جانتا ہوں۔ ماریا کی آنکھوں میں الجھن در آئی۔ میں سمجھی نہیں۔ سمجھ جاؤ گی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، وہ منمنائی۔ اب گھر جانے کا وقت نہیں، اب تم نے کہیں اور جانا ہے۔ فقیر کی بات سن کر ماریا کا دل یک بارگی دھڑکا اور اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس کو دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ فقیر زیر لب مسکرایا۔ تم غلط مت سمجھو۔ تو کیا سمجھوں؟ وہ بھول پن سے بولی۔ چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آؤ ذرا میرے ساتھ۔ وہ بغیر سوچے سمجھے چل پڑی۔ دل نے لاکھ کہا کہ کسی اجنبی کے ساتھ اتنی رات گئے سنسان جگہ پر چل پڑنا ٹھیک نہیں، مگر پھر بھی وہ خود کو فقیر کے ساتھ چلنے سے روک نہ پائی۔ فقیر اس کو قریبی بستی میں لے گیا اور ایک چھوٹے سے کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
दरवाज़ा फौरी खोल दिया गया। वो कोई उधेड़ उम्र गठीले से बदन का आदमी था, जिसके पहलू में बज़ाहिर एक देहातन नजर आने वाली औरत खड़ी थी। मारिया की छठी हिस्स ने उन लोगों को देखते ही खतरे का अलार्म दिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मर्द ने रास्ता छोड़ दिया। औरत ने भी उसकी तकलीद की। मारिया के बदन को एक झटका लगा और उसने आंखें खोल दी। सारी हकीकत उस पर रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी थी। वो मर्द बराबर फ़कीर के पांव दबा रहा था, जिसको फ़कीर ने रोक दिया। जो हुक्म हज़रत साहब कहकर एक तरफ बैठ गया। वो मर्द औरत जिस तरह फ़कीर को इज्जत दे रहे थे, मारिया के अंदाज में भी खुद ब खुद अदब दर आया। उसके दिल में जन्म लेने वाले अंदेशे और ख़दशे दम तोड़ने लगे। वो दरअसल हज़रत साहब थे, जिनको मारिया फ़कीर के तौर पर जानती थी, लेकिन उनकी हकीकत से नावाकिफ़ थी। अब जब वो जान गई तो उसे खुद पर अफसोस होने लगा। आज से 15 साल पहले अनमोल शहर को शैतान के कारिंदों ने अपना गढ़ बना लिया। हज़रत साहब ने बताना शुरू किया और हर तरह से इंसानों को इखलाकी पस्ती की गहराइयों में गिराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। टेक्नोलॉजी की दौड़ तेज़ से तेज़ तर कर दी गई। लोगों के ईमान कमज़ोर करके रिश्वत, शराब, हरामखोरी, सब बुराइयों को आम करने के लिए शैतान के कारिंदे अक्सर तो इंसानी रूप में सरगर्म अमल हैं। हम शैतान को उसके कामों से रोक नहीं सकते कि खुदा ने क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी है, मगर हमें जानिसाराने हक़ को शैतान के ऐसे कारिंदों को रास्ता रोकने का हुक्म दिया गया है, जो काले जादू का इस्तेमाल करके इंसानियत पर जुल्म ढा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी तुम भी हो बेटा। अपने हिस्से का काम तो तुम्हें भी अंजाम देना है। तुम खुशकिस्मत हो जिसको इस काम के लिए चुना गया है। हज़रत साहब इतना कहकर रुके। उनकी बातों से मारिया का जहन रोशन हो रहा था और वो महवियत से उनकी बातें सुन रही थी। और बेटा, उन्होंने सिलसिला कलाम फिर जोड़ा, हमने वो तस्बीह तुम्हें हिफाजत के लिए दी है। जब तक वो तुम्हारे पास है, कोई भी शैतानी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अफसोस तुमने आज उससे रूगर्दानी की, जिसकी वजह से उनको मौका मिल गया तुम पर हमला करने का। अगर आज तुम्हें बचाया न जाता तो वो तुम्हें अनमोल शहर ले जाता, जहां वो तुम्हें भी शैतान का गुलाम बना देते। मगर हज़रत साहब, मैं ही क्यों? मारिया ने उनकी बात काट कर पूछा। यह सवाल कब से उसके दिल में मचल रहा था। वो मुस्कुराए। ये कुदरत के फैसले हैं। तुम ऐसी घड़ी में पैदा हुई हो कि इस साथ में बहुत कम लोग सालों बाद पैदा होते हैं, और इस साथ में पैदा होने वाले को कुदरत की तरफ से कुछ ख़ास क़ुव्वतें वदीयत में दी जाती हैं, जिनका अगर वो सही इस्तेमाल करे तो इंसानियत की खिदमत, अगर गलत इस्तेमाल करे तो बेशुमार तबाही ला सकता है। मारिया हैरत और इस्तेजाब में डूबी हज़रत साहब की बातें सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पुराने वक्तों के जादूगरों की कहानी सुन रही हो, जो अक्सर बच्चों को नानी या दादी सुनाया करती थी। ऐसे लोगों पर हमेशा शैतानी कारिंदों और जादूगरों की नज़र होती है। आज की इस रात में भी वो साइत आने वाली है। अगर आज रात तुम शैतान से महफूज रहती तो। अचानक दस्तक हुई। हज़रत साहब की बात अधूरी रह गई। दरवाजे पर ज़ोरदार धड़धड़ाहट हुई थी। खुदा खैर करे, इस वक्त कौन आ सकता है? फजलदीन चप्पल उड़सता दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसने जैसे ही कुंडी हटाई, दरवाजे को अंदर की जानिब धकेलते हुए कुछ लोग घर में दाखिल हुए। खबरदार, अपनी जगह से हिलना मत। उन्होंने उन पर राइफलें तान ली। तुम लोग इस लड़की को अगवा करके लाए हो? उन्होंने फजलदीन और उसकी बीवी शादा को गन पॉइंट पर ले लिया। मारिया ने घबराहट के मारे हज़रत साहब की तरफ देखा तो वो अपनी जगह से गायब थे। कौन हो तुम लोग? फजलदीन हकलाते हुए बोला। ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उनमें से एक ने मारिया की कनपटी पर गन टिका कर कहा। उसके लहजे की गंभीरता ने मारिया को उसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया था। ये हमारी भतीजी है, शादा ने दलेरी से कहा। मारिया ने शादा का साथ देने को कहा। जी, ये मेरे ताया ताई हैं। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मगर उसकी वजाहती तस्दीक का भी उन पर कोई असर ना हुआ। तुम्हारे ताया ताई हों या चाचा चाची, हमारे पास वक्त नहीं, तुम्हें चलना ही होगा हमारे साथ। यह सुनना था कि शादा और फजलदीन का चेहरा धुआं धुआं हो गया। जिस लड़के ने मारिया पर गन तान रखी थी धाड़ कर बोला, जल्दी लेकर चलो इनको, वक्त बहुत कम है। मारिया ने चांद की रोशनी में उस लड़की की तरफ देखा। रोशन और कुशादा पेशानी वाला वो लड़का कुछ बेचैन सा लग रहा था। मारिया हवनकों की तरह उसका चेहरा तके जा रही थी कि उसने मारिया को आगे की तरफ धकेल कर कहा, चलो भाई।
اس کے لہجے میں درستی محسوس کر کے ماریا چل پڑی۔ گھر سے نکل کر وہ لوگ اسی رستے پر چل پڑے جس پر وہ بلا ماریا کو انمول شہر لے جا رہا تھا۔ اچانک ماریا کو اپنے ہاتھ میں کچھ دبا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اس چیز کو دیکھا، اپنا ہاتھ لبوں تک لائی، تسبیح کو چوم کر زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ ماریا نے چند لمحوں بعد پڑھنا ترک کر دیا اور رک گئی۔ دوسرے دونوں آدمی فضل دین اور شاداں کو لے کر آگے آگے، جبکہ کشادہ پیشانی والا لڑکا ماریا کو لیے پیچھے چل رہا تھا۔ تم رک کیوں گئی؟ لڑکے نے پوچھا۔ وہ مڑی اور جی کڑا کر کے لڑکے کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہاں وحشت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، ماریا نے تسبیح والا ہاتھ اوپر کیا اور مٹھی کھول دی۔ تسبیح سے نارنجی سی شعائیں نکل کر لڑکے میں جذب ہونے لگی۔ آگے والے آدمیوں نے پلٹ کر دیکھا تو ماریا نے ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تسبیح ان کی طرف کر کے پھونک ماری تو تسبیح سے نارنجی شعائیں نکلی۔ جیسے ہی وہ شعائیں لوگوں سے ٹکرائی، وہ لوگ وہیں ڈھیر ہو گئے اور ان کے جسموں نے آگ پکڑ لی۔ وہ سوکھی لکڑیوں کی مانند جلنے لگے۔ ماریا نے لڑکے کو دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ اس لڑکے پر شعاؤں کا اتنا اثر ہوا کہ وہ چکرا کر نیچے گر پڑا تھا۔ اس کے سینے سے ابھی بھی شعاؤں کا ہلکا ہلکا سا عکس نظر آ رہا تھا۔ فضل دین نے شاداں کو اور شاداں نے ماریا کو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے بولے، جلدی بھاگو یہاں سے۔ انہوں نے سچ مچ دوڑ لگا دی۔ ہانپتے کانپتے گھر پہنچے۔ گھر کا دروازہ ویسا ہی کھلا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ گھر میں حضرت صاحب موجود تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ فضل دین برہم سا ہو کر بولا، حضرت صاحب، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ یہ ماریا کا امتحان تھا۔ اس نے بر وقت عقل استعمال کر کے تمہاری اور اپنی جان بچا لی، وہ بولے۔ اب تم پر ماریا کے انتخاب کا مقصد واضح ہو گیا ہوگا۔ فضل دین نے یہ سن کر سر جھکا لیا۔ غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اپنے غصے کی طرح وہ بھی ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے حضرت صاحب؟ ماریا نے مودبانہ پوچھا۔ تو وہ بولے، اب آگے کا سفر تم نے تنہا کرنا ہے، مگر یاد رکھو تمہیں چوکنا اور ہوشیار رہنا پڑے گا، ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تم اپنی گھڑی میں وقت دیکھو۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ گھڑی 11:15 بجا رہی تھی، جبکہ یہی وہ وقت تھا جب بلے نے ماریا کو شہر میں لے کر گھر سے نکالا تھا۔ آج کی رات وقت کی رفتار بہت سست تھی۔ یہ صدی کی طویل ترین رات ہوگی، حضرت صاحب نے بتایا تو اس کی حیرت قدرے کم ہوئی۔ تم اب یہاں سے تنہا جاؤ گی، اسی موڑ پر جہاں سے تم لوگ واپس آئے ہو۔ حضرت صاحب بولتے رہے۔ ماریا ہمتن گوش تھی۔ جب وہ اچھی طرح ساری تفصیلات سمجھ گئی تو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، میرے لیے آپ کی دعائیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ دروازے کی سمت بڑھی۔ سنو بیٹا، یہ کام اسی رات میں ختم کرنا ہے۔ یہ رات لمبی ضرور ہے مگر آخر ڈھل تو جانی ہے۔ دہلیز پار کرتے ہوئے یہ الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ وہ ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ فضل دین کے گھر سے نکلی۔ آج کی رات اس کے لیے انکشافات کی رات تھی۔ اس پر آج ہی انکشاف ہوا تھا کہ شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے تب سے اسے نگاہ میں رکھے ہوئے تھا جب وہ پیدا ہوئی، اور یہ کہ حضرت صاحب نے بہت سے پراسرار موقعوں پر اس کی حفاظت کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ تو بہت بڑا انکشاف تھا کہ وہ بہت سی غیر معمولی اور غیر مرئی طاقتوں کی حامل تھی۔ یہ باعث فخر تھا کہ قدرت اس سے تاریخی کام لینے جا رہی تھی۔ آج کی ساری کارروائی نے اس میں عزم اور ولولے کی نئی روح پھونک دی۔ اس نے تسبیح کو کسی کنگن کی طرح کلائی میں لپیٹ لیا۔ رات جیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی تھی۔ جتنی دفعہ وہ کالی طاقتوں کے نرگے میں آئی تھی، رات گہری، اندھیری اور ڈراؤنی ہو گئی، مگر جیسے ہی اس پر نیکی کی طاقتوں نے سایہ کیا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ چاند نے ہر سو اپنی روشنی بکھیر دی، جیسے نور ہی نور دھرتی پر اتر آیا۔ چلتے چلتے اس کے قدم رک گئے۔ اس کے سامنے وہ کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں والا مضطرب سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ابھی بھی ہاتھ میں رائفل پکڑ رکھی تھی۔ تم بچ کر نہیں جا سکتی، وہ کڑکدار آواز میں بولا۔ ماریا ہنس پڑی۔ میں جان گئی ہوں کہ میں نہیں بچ سکتی۔ چلو آگے۔ لڑکے نے اسے گن پوائنٹ پر لے لیا۔ وہ چپ چاپ چل پڑی، کسی بھی قسم کی مزاحمت کیے بغیر۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ماریا نے خاموشی کو توڑا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکا خاموش رہا۔ مرنے سے پہلے مجھے میرے قاتل کا نام تو پتہ ہونا چاہیے نا، اس نے ایک اندازے دل ربائی سے کہا۔ ساحر، وہ دھیرے سے بولا۔ واہ، کیا خوبصورت نام ہے۔ تم شیطان کے کارندے ہو نا ساحر؟ ہاں، میں مقدس شیطان کا کارندہ ہوں۔ تم زیادہ بولنے کی کوشش مت کرو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔
ہوسیلی زہرخند آواز سن کر ماریا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نہیں، مجھے تو خاموش رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر بات چیت کرنے سے ہمارا سفر اور ساتھ اچھا رہے گا۔ اس نے یہ کہہ کر ساحر کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اس کے دل پر گھونسا سا لگا۔ اتنا شاندار اور وجیح انسان شیطان کا چہلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کاش یہ شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جائے، اس نے دل میں سوچا۔ تم مجھے بھی مقدس شیطان کا کارندہ بنا سکتے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ مقدس شیطان کو کوئی مار نہیں سکتا، ویسے ہی اس کے کارندوں کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے۔ میں بھی لمبی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ تم نے ٹھیک سنا ہے۔ ساحر کا جواب تو مختصر تھا، مگر وہ اب ماریا کے ساتھ بات چیت کے موڈ میں تھا۔ اسے اس لڑکی کی شخصیت اور باتیں دلچسپ لگ رہی تھی، بچوں جیسی معصومیت بھری۔ ہو جائے گا، تمہیں اسی مقصد کے لیے تو مقدس شیطان کی خدمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ کیا ہم پیدل جائیں گے؟ ماریا نے پوچھا۔ ہاں، جواب پھر مختصر۔ کیوں؟ ماریا کے کیوں میں اتنی معصومیت اور بھولپن تھا کہ بے ساختہ ساحر رک گیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ماریا کو اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کی نظروں میں پاکیزگی سی تھی، کہیں بدی و برائی کا نشان تک نہ تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے جھینپ سی گئی اور آنکھیں جھکا کر چل پڑی۔ تم نے بتایا نہیں کیوں؟ اس نے پھر سے سابقہ سوال دہرایا۔ ساحر نے زچ ہوتے ہوئے اپنے سر کو ادھر ادھر جھٹکا، جیسے کہہ رہا ہو یہ لڑکی بولنے سے باز نہیں رہے گی۔ پھر لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کیونکہ آج کی رات اچھائی کی طاقتیں حفاظت پر مامور ہیں، اس لیے اگر تمہیں جادو کے ذریعے لے جایا گیا تو ان کو خبر ہو سکتی ہے۔ ویسے تو مقدس شیطان کی طاقتوں کے سامنے اچھائی کی طاقتیں ہیچ ہیں، مگر صرف آج کی رات احتیاط کی ضرورت ہے۔ گڈ، ویری گڈ، یعنی تم مجھے پوری سیکیورٹی کے ساتھ لے جا رہے ہو؟ ماریا نے خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں وہ محسوس کر رہ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ساحر جلد از جلد اسے لے کر منزل مقصود تک پہنچے، مگر ساحر کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سے مزید گفتگو کرنی چاہیے، شاید کوئی کام کی بات پتہ چل جائے۔ مجھے مقدس شیطان کے چیلوں میں کون سا عہدہ ملے گا؟ اور ویسے تم کس عہدے پر فائز ہو؟ ماریا کی بچکانہ بے تکی اور احمقانہ باتوں سے ساحر کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ ماریا نے غور سے اسے دیکھا۔ میں مقدس شیطان کا بہت اہم کارندہ ہوں۔ واہ، پھر تو تم بہت امیر ہوگے، تمہارا بڑا سا گھر ہوگا، اس نے اپنے لہجے میں مقدور بھر اشتیاق پیدا کر کے کہا۔ مقدس شیطان نے تمہیں بہت زیادہ دولت سے نوازا ہوگا، مجھے بھی یہ سب ملے گا نا؟ وہ مجسم سوال تھی۔ نہیں، ساحر نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ ماریا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ماند پڑ گئی۔ کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ وہ چند لمحے رک کر سوچنے لگا، پھر بولا، کیونکہ مقدس شیطان نے مجھے ابن نور کی حفاظت کے لیے مامور کیا ہوا ہے۔ ابن نور کون ہے؟ ماریا نے بےتابی سے پوچھا۔ شیطان کا سب سے بڑا دشمن، نیکی کی طاقتوں کا سب سے بڑا کارندہ۔ ساحر نے کھوئے ہوئے انداز میں پورے دل سے ابن نور کی تعریف کی۔ پھر تو تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لینا، ماریا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ مقدس شیطان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہماری دنیا میں۔ ساحر کچھ اداس سا ہو گیا۔ ماریا ایک بار پھر رک گئی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم بہت اچھے ہو، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یوں تو وہ اداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہی تھی، مگر خود اس کو لگا جیسے یہ الفاظ اس کے دل سے نکلے ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے ساحر کو لگا جیسے ماریا کی یہ الفاظ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر سے گئے ہوں۔ وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ ماریا نے آخری پینترا بدل کر وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دل ہی دل میں خود کو تیار کیا اور فکر مندی سے بولی، اگر نیکی کی طاقتوں نے ابن نور کو آزاد کروا لیا تو؟ ساحر ٹھٹک کر رکا، گڑبڑا کر پھر چلنے لگا۔ اب ان دونوں کے بیچ دوستانہ سا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ بڑی بے فکری سے رائفل کندھے پر لٹکا چکا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں جلد از جلد ابن نور کی حفاظت پر پہنچنا چاہیے؟ تم نیکی کی طاقتوں سے مت ڈرو، تم تو اتنے طاقتور ہو کہ نیکی کی طاقتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تو بخوشی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، پھر دیر کیسی؟ اس طرح چلتے رہے تو جانے کب منزل پر پہنچے۔ ساحر سوچ میں پڑ گیا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جب یہ اپنی خوشی سے میرے ساتھ چل رہی ہے پھر دیر کرنے کا فائدہ؟ اس نے ماریا کو آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ پلک جھپکتے ہی ساحر نے اسے آنکھیں کھولنے کو کہا تو اس نے آنکھیں کھول لی۔ وہ ایک پرانی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ 300 سال پرانی عمارت ہے، ساحر نے بتایا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ماریا ابھی تک اپنی اہمیت اور اپنے اندر چھپی نادیدہ قوتوں سے بے خبر ہے۔ ماریا نے بھی کسی طرح اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ نہ صرف اندیدہ قوتوں سے واقف ہے بلکہ ان سوئی ہوئی طاقتوں کو جگا دیا گیا ہے۔
اب وہ کسی طرح بھی ساحر سے کم طاقتور نہ تھی۔ وہ اس عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہ کس جگہ واقع ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ یہ انمول شہر کی سب سے پرانی اور ویران عمارت ہے۔ میں یہاں رہتا ہوں اور مقدس شیطان نے ابن نور کو یہیں قید کر رکھا ہے۔ ساحر نے اس کو ساری بات بتا دی۔ ماریا کے دل میں لڈو پھوٹ پڑے۔ ساحر اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کو خود آسانی سے ابن نور تک لے آیا، ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کو خوب پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ ابن نور ہزاروں سالوں سے زندہ ایک جن تھا جو کہ شیطان کے خلاف سرگرم عمل تھا، مگر ایک میدان کارزار میں شیطان کا وار ابن نور پر کاری پڑ گیا اور اس نے دھوکے سے ابن نور کو قید کر لیا۔ یوں تو ابن نور انتہائی طاقتور جن تھا، مگر اس کو کوئی بھی جن و انس آزاد نہ کروا سکتا تھا سوائے اس ہستی کے جو اس مخصوص رات کی مخصوص سائٹ میں پیدا ہوئی ہو۔ ساحر ماریا کو عمارت کے اندرونی حصے میں لے گیا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں شیطان مقدس کو خبر کر کے آتا ہوں۔ ماریا سعادت مندی سے سر ہلا کر کمرے میں داخل ہو گئی، مگر دروازہ ادھ کھلا چھوڑ دیا اور اوٹ میں کھڑی ہو کر ساحر پر نظر رکھی۔ ساحر جیسے ہی عمارت سے غائب ہوا، وہ فوراً کمرے سے نکلی اور عمارت کا پائیں باغ تلاش کرنے لگی۔ وہ اندرونی حصے سے نکل کر راہداری میں آ گئی۔ عمارت کا سامنے والا حصہ حیرت انگیز طور پر ٹھیک تھا، جبکہ بقیہ ساری عمارت خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ پائیں باغ کا راستہ ماریا کو آسانی سے مل گیا۔ وہ اس چھوٹے سے لوہے کے زنگ آلود دروازے کے آگے کھڑی ہوئی، آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا، تسبیح کلائی سے اتار کر سیدھے ہاتھ میں پکڑی اور دروازہ پار کر گئی۔ پائیں باغ میں باغوں جیسی کوئی بات نہ تھی، بلکہ ہر طرف جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا۔ جگہ جگہ سوکھے گھاس کے ڈھیر لگے تھے۔ وہاں بہت سے پیڑ بھی تھے، مگر ٹنڈ منڈ اور سوکھے اجڑے ہوئے۔ ماریا نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ آدھی رات کے وقت چاند کی روشنی میں ایک کھنڈر اور ویران عمارت میں وہ بھوتوں کی طرح چکرا رہی تھی۔ اس کو جس کی تلاش تھی وہ جگہ مل کے نہ دے رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اب تک تو شیطان کے کارندوں کو اس کے وہاں آمد کا مقصد بھی معلوم ہو چکا ہوگا۔ اگر دیر ہو جاتی تو یہ کام بھی نہ ہو پاتا اور اس کی جان بھی چلی جاتی۔ اب اس کو اپنی طاقتیں استعمال کرنے کا خیال آیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ بند آنکھوں میں روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے۔ اس نے جب آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے کنواں موجود تھا، جو کہ ایک عام انسان کی حیثیت سے اس کی آنکھوں سے اوجھل رہا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی پراسرار نادیدہ قوت استعمال کی، کنواں نمودار ہو گیا۔ اس نے کنویں میں جھانکا۔ اس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گہرا اندھیرا۔ اس کو ڈر سا محسوس ہوا، مگر اس نے ڈر پر قابو پاتے ہوئے تسبیح کنویں میں لٹکا دی، کیونکہ اس کے پاس ڈرنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی تسبیح لٹکائی تو تسبیح کے دانوں سے روشنی نکلنے لگی اور کنواں روشن ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تسبیح کا سائز بڑھنے لگا۔ لمحوں میں تسبیح نے سیڑھی کا روپ دھار لیا۔ وہ بنا سوچے سمجھے سیڑھی کے ذریعے کنویں میں اترنے لگی۔ کنویں کی تہہ میں اتر کر وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، کس طرف جائے، کیونکہ آگے تو کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ کنواں پرانا اور کشادہ تھا۔ دفعتاً اس کو بیڑیوں کی چھنا چھن سنائی دی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ بیڑیوں سے بندھے پڑے تھے۔ ان کے لمبے لمبے بال بھی سفید تھے، یہاں تک کہ بھویں تک سفید ہو کر لٹک رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب لپکی اور بولی، آپ ابن نور ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے ان کا جواب سنے بغیر کچھ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکا اور بیڑیوں کو چھوا تو بیڑیاں ایک دم سے کھل کر دور جا گری۔ ابن نور جلدی سے کھڑے ہو گئے اور ماریا کا ہاتھ تھام لیا۔ کنویں میں زلزلہ سا آ گیا۔ کنویں کی دیواریں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگی، مگر ماریا یہ تباہی نہ دیکھ پائی، کیونکہ چشمے زدن میں وہ اور ابن نور کنویں سے باہر کھڑے تھے۔ ابن نور نے کنویں سے باہر آتے ہی دونوں بازو آسمان کی جانب پھیلائے اور کچھ پڑھنے لگے۔ آسمان پر دھندلی سی سفید روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں ماریا نے دیکھا کہ بہت سی رنگ برنگی لہریں نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر آپس میں ٹکرا رہی ہیں، پھر نہ جانے کہاں سے کالے ہیولوں کے غول نمودار ہوئے۔ فضا میں شور برپا ہو گیا، جیسے بہت سے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں۔ ہر طرف شور و غل برپا تھا۔ ماریا کو کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ ایک بھگدڑ سی مچی تھی اور ابن نور اپنی جگہ مطمئن سے کھڑے تھے۔ ماریا نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ بالآخر آج پھر نیکی بدی پر غالب آئی اور شیطان کے منصوبوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس کے لبوں سے الحمدللہ نکلا۔ وہ اپنے خیالوں میں تھی کہ چونکی۔ ابن نور اپنے عمل سے فارغ ہو چکے تھے۔ اب ہر طرف سکون و امن تھا۔ ماریا قطعاً حیران نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابن نور ایک جن ہے
اور وہ جادوئی دنیا میں ہے، مگر اب طاغوتی سگنل ٹوٹ چکے تھے، شور و غل تھم چکا تھا اور وہ عمارت بھی غائب تھی۔ اس نے جتنے معصوم لوگوں کو غلام بنایا تھا میں نے سب آزاد کر دیا، وہ تبسم زیر لبوں سے بولے۔ ماریا بھی مسکرا دی۔ ابن نور نے اپنی ہتھیلی ماریا کی طرف بڑھائی تو ان کی ہتھیلی پر وہی تسبیح جگمگا رہی تھی۔ اس نے تسبیح کے لیے ابن نور کا شکریہ ادا کیا۔ اب حیات گڑھ اور انمول شہر دونوں محفوظ ہیں۔ یہ حضرت صاحب کی آواز تھی۔ وہ نہ جانے کب وہاں پہنچے اور آتے ہی باہیں پھیلا کر ابن نور کے گلے لگ گئے۔ ماریا بیٹا، اب جب کہ یہ مقدس کام انجام پا چکا ہے تو ہم سب کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ اب تمہیں بھی واپس جانا ہے، مگر جاتے جاتے تمہیں بتا دوں کہ میں انسان نہیں بلکہ میں بھی ابن نور جیسا ایک جنزادہ ہوں۔ یہ سن کر ماریا کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ جب بھی کبھی تمہیں ہم سے ملنے کی خواہش ہو تو اس تسبیح کو پھیلا کر غور سے دیکھنا، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں تم خود بخود اپنے گھر پہنچ جاؤ گی۔ خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ ماریا کی آنکھوں میں میٹھی نیند کے جھونکے آنے لگے اور اس کی آنکھ جھپک گئی، اور جب اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو وہ خود کو چارپائی پر لیٹے پایا، اور پھر بغور دیکھا تو خود کو اپنے گھر میں پایا، اور پھر مسکرا کر آنکھیں موند لی اور میٹھی نیند سو گئی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔